حضرت امام حسین علیہ السلام نے بچپن سے ایک شیر پال رکھا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ ایک دفعہ حضرت امام امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام خطبہ فرما رہے تھے۔ اسی دوران کچھ لوگ حضرت امام علی علیہ السلام کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور امام علی علیہ السلام سے عرض کی کہ اے امیر المومنین، ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک بہت بڑے شیر نے حضرت امام علی علیہ السلام کے قدموں میں سر رکھ کر سلامی پیش کی، اور اس کے بعد اس شیر نے اپنا چند دن کا بچہ حضرت امام علی علیہ السلام کی خدمت میں رکھا۔ شیر نے اپنی زبان میں حضرت علی علیہ السلام سے کہا، مولا، میں اس بچے کی ماں ہوں، اس کا باپ مر چکا ہے۔ اس شیرنی نے حضرت امام علی علیہ السلام سے کہا، مولا، میں چاہتی ہوں کہ یہ پل کر بڑا ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مطمئن ہو کر چلی جاؤ، یہ میں علی کہہ رہا ہوں کہ اسے یتیمی کا احساس نہیں ہوگا، میں یہ بچہ اسے دوں گا جو یتیموں کی پرورش کر سکتا ہو۔ اس شیرنی نے کہا، مولا، وہ کون ہے جو حیوانوں کو بھی یتیمی کا احساس ہونے نہیں دیتا؟ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین علیہ السلام ہے، یتیموں کی اس سے زیادہ پرورش کرنا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے حسین، اس شیر کے بچے کو لے جاؤ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس چند دن کے بچے کو اٹھایا، اسے پیار کیا اور فرمایا کہ آج سے اس بچے کا نام ابو الحارث ہے۔ ابو الحارث شیر کے بچے کی بچپن سے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام سے دوستی ہو گئی تھی۔ وہ ہر جگہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا۔ اس شیر کے بچے کو حضرت امام حسین علیہ السلام سے انتہائی محبت اور عقیدت تھی۔ جب یہ شیر بڑا ہو گیا تو کچھ لوگ حضرت امام علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا علی علیہ السلام، اب شیر بڑا ہو گیا ہے، ہمیں اس شیر سے ڈر لگ رہا ہے، کہیں یہ کسی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ حضرت امام علی علیہ السلام گھر آئے اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے فرمانے لگے، بیٹا، میں نہیں کہہ رہا، عرب کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث اب جوان ہو چکا ہے، اس سے ہمیں اب خطرہ ہے، بیٹا ابو الحارث کو اب آزاد کر دو۔ یہ سننا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ اپنے بابا کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور کہا، جی بابا جان، جیسے آپ کا حکم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا جان، آج کا دن نکال لیں، کل ابو الحارث کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا، آج کے دن کیا کرو گے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بابا جان دیکھیے، باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے بیٹے کو سینے سے لگایا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے کے لیے گئے تو ابو الحارث نے کہا، مولا، آج اتنی جلدی کیوں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا، ٹھیک ہے مولا، میں چلا جاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا شرط ہے؟ ابو الحارث نے کہا کہ ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تاریخ یاد رکھنا،
10 محرم الحرام 61 ہجری میدان کربلا کے ایک ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اسی آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا کہ مولا آواز کون دے گا؟ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ تو شیر نے کہا تو آپ کے بھائی حضرت عباس علیہ السلام آواز دیں گے۔ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ یہ بات سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے ابو الحارث سے فرمایا کہ ہماری اماں جان تمہیں آواز دیں گی۔ آج بھی کربلا میں وہ جگہ موجود ہے جہاں بی بی فضا نے ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ جب عاشوراء کی شام حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، آپ کی شہادت کے بعد عمر بن سعد کا حکم تھا امام حسین علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں اور لاش مبارک کو پامال کیا جائے۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے ہی یزیدی فوج میں یہ اعلان ہوا تو بی بی فضا حضرت بی بی زینب سلام علیہا کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، اے میری پاک سیدہ، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے۔ اس کی کشتی ٹوٹ گئی اور وہ کشتی کے ایک ٹکڑے کا سہارا لے کر ایک جزیرے میں پہنچا۔ اس ویران جزیرے میں اس نے ایک شیر دیکھا اور کہنے لگا، مجھے اذیت نہ پہنچانا، میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں۔ اس شیر نے جیسے ہی اس صحابی کی بات سنی، وہ شیر اس صحابی کو مارنے کی بجائے اسے سیدھے راستے کی طرف لے گیا۔ حضرت بی بی فضا نے فرمایا کہ اے میری پاک سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس شیر کے پاس جا کر اسے بلاؤں اور ظالموں کے ارادے سے اسے آگاہ کرتی ہوں۔ جناب بی بی فضا جب جنگل کی طرف جانے لگیں تو آپ نے ابو الحارث کہہ کر اس شیر کو آواز لگائی۔ جیسے ہی آپ کی آواز بلند ہوئی تو وہ شیر بہت جلد آپ کے پاس آن پہنچا۔ بی بی فضا نے فرمایا کہ اے ابو الحارث، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ان ظالموں کا کیا ارادہ ہے؟ یہ ظالم حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کو پامال کرنا چاہتے ہیں۔ ابو الحارث بی بی فضا کے ساتھ آ گیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کے پاس بیٹھ گیا، اور جب یزیدی لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کی طرف بڑھے تو دیکھا کہ ایک شیر موجود ہے اور گھوڑے وہاں نہیں ٹھہر سکے اور بے قابو ہو کر بھاگ نکلے۔ سواروں نے بھی دوڑ لگا دی۔ جب اس واقعے کی خبر عمر بن سعد کو ملی، وہ کہنے لگا، اس بات کو کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ اس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کا جسم مبارک پامال ہونے سے بچ گیا اور شیر نے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا۔